اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ممبرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ تو حاضر ہے آج کی نیو ایپیسوڈ ود سم دھماکہ اینڈ ٹویسٹ۔ لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ مہاپارا پولیس کی وجہ سے گھبرا گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو شیرنی بنی لڑکے کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کی تھی، اب پولیس کے سامنے بھیگی بلی بنی دل میں بس دایان شاہ کے جلدی آنے کی دعا کر رہی تھی تاکہ وہ پھر سے شیرنی بن کر ان دو لفنگوں کا منہ توڑ سکے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس جگہ پہ بہت زیادہ رش نہیں تھا، مگر لوگوں کے دیکھا دیکھی تھوڑی بہت بھیڑ جمع ہو چکی تھی، جس پہ مہاپارا بس دانت ہی کچکا سکی تھی۔ لوگوں کو چاہے جتنی جلدی ہو، مگر فری کا شو دیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ دایان شاہ لوگوں کو پیچھے ہٹاتا مہاپارا تک پہنچا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عامر کا ویٹ بھی نہیں کیا کہ وہ آئے اور بھیڑ کو اس کے سامنے سے ہٹائے۔ لوگ حیرت سے اس شاندار مرد کو گھور رہے تھے جو سب کو پیچھے ہٹاتا اس لڑکی کے پاس جا رہا تھا۔ مہاپارا کے سامنے جاتے ہی اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری، کیونکہ اس کی سیدھی نظر ہتھکڑی پہ ہی گئی تھی۔ مہاپارا اس کو دیکھتی ہلکی سی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اللہ پاک نے دایان شاہ کی صورت میں کتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ واٹ گالی اس کو اتارو۔ وہ گھراتا ہوا مہاپارا کے قریب پہنچا اور لیڈی کانسٹیبل کو حکم دیا۔ پولیس والے بھی اس کی شخصیت کو جانتے ہی تھے، اس لیے لیڈی کانسٹیبل نے ہڑبڑا کر مہاپارا کے ہاتھ سے ہتھکڑی نکالی۔ دیکھیں جی، اس لڑکی نے اس بیچارے کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ہم۔ دوسری لیڈی کو غصہ آیا تو وہ پہلی والی کو پیچھے ہٹاتی سامنے آئی اور دایان شاہ سے کرخت لہجے میں بول ہی رہی تھی کہ دایان شاہ نے بس انگلی اٹھائی اور اس کی بولتی بند ہوئی۔ مجھے آپ سے کہانی سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بس ایک لڑکی کی باتیں سنتا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ چونکہ میری بیوی سامنے کھڑی ہے تو میں ان سے کہانی سن لیتا ہوں۔ تب تک آپ پلیز اپنا منہ بند رکھیں۔ وہ مہاپارا کو اپنے حصہ میں لیتا اس کو اپنا احساس بخش گیا، جبکہ لیڈی کی تو جل ہی پڑی، کیونکہ دایان شاہ کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ مہاپارا نے اس کے چہرے کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے بھلا ایسا کب سوچا تھا کہ دایان شاہ ایسے لوگوں کی بھیڑ میں آتا، کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر اس کو اپنا مضبوط سہارا دے گا۔ اس کو تو یہی لگا تھا کہ وہ پہلے اس کی بات سنے گا اور پھر اس کا ساتھ دینا یا نہیں اس پہ سوچے گا، مگر وہ تو بنا بات جانے ہی اس کو اپنے مضبوط حلقے میں لیتا۔ مہاپارا کو الگ ہی احساس بخش گیا، جس احساس سے وہ شاید زندگی بھر نہیں نکل سکے گی، اور اس کی دیوانی ہوتی جائے گی۔ آپ پولیس کے ساتھ ایسے بات؟ شٹ اپ! آپ کی آواز نہ آئے۔ I want to hear my wife. No disturbance.
دایان شاہ نے دھاڑ کر لیڈی کی بولتی بند کروائی۔ سارے لوگ آپس میں چمگویاں کرتے دایان شاہ کو برا بھلا کہنے لگے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس امیر نوجوان کو عورت سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ مہاپارا کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچتے عامر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا سر تو اپنی بیوی کے لیے دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھ چکا ہے۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے منہ بنایا، مگر دایان شاہ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ مہاپارا کی طرف متوجہ ہوا، جو آنکھوں سے اس کو نہارنے میں مصروف تھی۔ محترمہ، ایسے دیکھو گی تو میں دنیا کے سامنے کوئی گستاخی کر جاؤں گا، اور پھر اس کا الزام بھی میرے سر آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں کی نرمی کی حدت سے پگھلتا اس کے بالکل کان کے پاس چہرہ کر کے بولا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اس نے کیا کہا ہے۔ مہاپارا اس کی سرگوشی پر ہوش میں آتی پلکوں کی چلمن گھر گئی، اور 200 کی رفتار سے بھی زیادہ دل کی دھڑکن بڑھی تو وہ لبوں کو دانتوں میں دباتی اس کے حصار سے نکلی، شرما کر بھئی، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ مہاپارا سے پوچھنے لگا تھا کہ عامر نے گلا کھنکا کر فون دایان شاہ کی جانب بڑھایا۔ دایان کی سوالیہ نگاہوں پہ عامر نے آئی جی کی سرگوشی کی تو اس کے ہاتھ سے فون لیتا بیل کو ہلکا سا کھجاتے ہوئے فون کان سے لگا کر تمیز سے سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ مدعے پہ آیا۔ میں دیکھ لوں گا۔ یس، آپ اپنی پولیس فورس کو دیکھیں۔ کام دھندہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ اس لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو ذرا ان کی ڈیوٹی بتائیں، میں تب تک مسئلہ سن لوں۔ آپ کو تو کچھ نہیں جائے گا، مجھ پر کیس بن جائے گا۔ وہ مہاپارا کے چہرے پر گندے گندے زاویے بنتے دیکھ کر جلدی سے کال بند کرتا مکمل طور پر اپنی محترمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو کیا؟ وہ دو لڑکے اس روڈ پر لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ شاید کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، اور دونوں لڑکوں نے اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہراس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ منظر دکھا تو میں گاڑی رکوا کر ان کے پاس پہنچی تو ان میں سے ایک میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میرا ٹمپریچر بڑھا تو میں نے چھوٹی سی اینٹ اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری۔ مجھے لگا آہستہ سے لگے گی، مگر وہ زیادہ زور سے لگ گئی اور اس لڑکے کا سر پھٹ گیا۔ بس اس کے دوست نے ہنگامہ کرتے ہوئے پولیس کو بھی بلوا لیا، حالانکہ اصولاً پہلے ایمبولینس کو کال کرتا، مگر بدتمیز نے پہلے پولیس کو کال کی۔ مہاپارا کی کہانی سنتے پاس کھڑے 2-4 لوگ پیچھے ہٹ گئے، جو تھوڑی دیر پہلے مہاپارا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل نے بھی شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، جبکہ دایان شاہ نچلے لب کو دانتوں کے کونے میں دبائے اپنی محترمہ کی وہ حاجی کا قصہ سن رہا تھا۔
اس نے سر کھجا کر پولیس وین کی طرف دیکھا اور پھر لیڈیز کو۔ سوری سر، دونوں کی بیک آواز پہ وہ سر ہلاتا ایک پولیس والے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، کیونکہ ایس پی کی کال وہ سن چکے تھے جو ان کی اچھی خاصی کر چکے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کو تب تک نہیں چھوڑنا جب تک میں نہیں بولوں، اور ہاں، خاطر تواضع میں کمی بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اوکے سر۔ اس کو جانے کا اشارہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف گھوما، جو اب معصوم بن کے کھڑی تھی، حالانکہ معصومیت سے کوئی تعلق نہیں۔ چلیں، وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو ماہپارہ نے شرما کر سر ہلایا۔ اللہ معاف کرے، کتنے رنگ بدلے ہیں اس کے محترمہ۔ شرمانے کے انداز سے کہیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کسی کا سر بھی پھاڑا ہے۔ ایک منٹ، میں دوسرے لڑکے کو سبق سکھا کے آئی۔ وہ پولیس کے گھیرے میں کھڑے لڑکے کی طرف بڑھی۔ دایانشا اس کی بات کو پروسیس کرتا بھاگ کر اس کو اپنے ایک بازو میں قید کرتا زمین سے اٹھاتا پیچھے کر گیا، مگر اتنی دیر میں وہ اپنا بیگ زور سے لڑکے کے کندھے پر مار چکی تھی۔ پولیس والوں نے حیرت سے خونخوار جنگلی بلی کو دیکھا۔ دایانشا معذرت خواہ نگاہوں سے دیکھتا عامر کو گاڑی لانے کا بول کر بلی کو اپنے بازو میں پھڑپھڑاتا محسوس کرنے لگا۔ وہ تو ان کا خون کرنے کے در پہ تھی۔ دایانشا، تم اپنی زندگی کا نقشہ کھینچ لو ابھی سے۔ کنٹرول ماہپارہ، چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ شاید اس کے بازو سے نکلنے کے لیے پھڑپڑا رہی تھی، جبکہ دایانشا کو لگا وہ ان لڑکوں کا کچومر بنانے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ اوہ، اوکے۔ وہ اس کی بات پہ سر کو کھجاتا اس کی کمر کے گرد سے اپنے بازو کو ہٹا گیا۔ عامر تب تک گاڑی ان کے پاس لے آیا تھا۔ وہ محترمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد دوسری طرف سے ہوتا ہوا سیٹ پر آ کے بیٹھا۔ عامر، گاڑی سائیڈ کی طرف موڑ دو۔ ماہپارہ اس کی بات پر کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولنے لگی تھی کہ اس کی اگلی بات پر منہ بچھوڑ کر سیٹ کی بیک سے پشت لگا کے بیٹھی۔ میں ماس کو کال کر دوں گا، تم میرے ساتھ ہو، ڈونٹ وری۔ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے بھائی کو کال بھی کر چکا تھا اور تمیز و تہذیب کے دائرے میں مختصر الفاظ میں ماہپارہ کے لیٹ آنے کی وجہ بتانے کے فوراً بعد کال بند بھی کر دی۔ اس کو بس کام کی بات کرنی ہے، آگے پیچھے دنیا بھاڑ میں جائے۔ ماہپارہ نے کن آنکھوں سے اپنے ہینڈسم بندے کو گھورا جو اس وقت وائٹ شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کم وقت خوبصورت بھی تو بلا کا ہے۔ اس کے مسلسل گھورنے پر دایانشا نے سر کو گھما کر اس کی طرف دیکھا تو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گڑبڑاتے رخ بدل گئی۔ عامر، ویسے اگر ہماری ڈیلنگز نہ ہوئی تو ہمارے پاس اب ایک بندہ ہے۔ سر، کیسا بندہ؟ عامر نے ناسمجھی سے میئر سے دایانشا کو دیکھا۔ ارے بھائی، مار کٹائی کروا کر ڈیلنگز کر لیا کریں گے۔ مس ماہپارہ کے ہوتے ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دایانشا کی بات پر عامر کی ہنسی نکلی، جبکہ ماہپارہ نے کڑا کر آنکھیں مینچیں۔
डीलिंग्स का तो पता नहीं, मगर ये बंदा अपने धंधों की वजह से मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कैसे हंस के अगले बंदे को शर्मिंदा करते हैं। क्यों मिस, आप हमारे लिए इतना तो कर लेंगी ना? आखिर को खून खराबे में एक्सपर्ट तो हैं। दायान की अगली बात पर वो सोचों से निकलती तलख दुनिया में वापस आई, जहाँ बस उसकी होती है वही इज्जत होती है। चैलेंजिंग अंदाज में दायान शाह को देख रही थी कि करें मुझे मज़ीद शर्मिंदा, आपके छक्के न छुड़वा दूं तो महापारा नाम नहीं, ऐसे ही तो पूरे ख़ानदान में मुँहफट मशहूर नहीं हुई। आमिर कितनी देर में पहुंचेंगे? गाड़ी तेज़ चलाओ, हंस बाद में लेना। महापारा को घूरने के बाद वो आमिर पर चढ़ दौड़ा, क्योंकि कहका तो उसने भी लगाया था। यस सर, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। आमिर दांतों को छुमाता तमीज़ के दायरे में बोला, मैं क्या करूँगी उधर जाके? खून खराबा? दायान का मीटर ही घूम चुका था। मेरा फेवरेट काम है, ऑफिस में भी ऐसा काम होना चाहिए। महापारा ने मुस्कुराहट दबा कर दायान को मज़ीद दबाया। कभी कभार तो तपाने का मौका मिलता है। दायान ने अब्रू उचकाकर महापारा को देखा। महापारा ने शरारत से आंख विंक की। वो बेचारा बना माथे को सहलाता गर्दन ही मोड़ के बैठ गया। उसकी मोहतरमा कभी कभार तो उसको हैरत में ही डाल देती थी, जैसे अभी वो उसको गड़बड़ाने पर मजबूर कर चुकी थी। फिर मुझे घर छोड़ देते। वो 1 घंटा गाड़ी में गुजारने का सोचकर ही बदमज़ा हुई। भला गाड़ी में बैठकर क्या करेगी? मीटिंग ना होती तो घर छोड़ाता, बट अब मजबूरी है तो थोड़ा सा सब्र कर लेना। दायान को उसके चेहरे से ही पता लग गया कि वो गाड़ी में बैठने का सुनकर ही तभी थी। ओके, मगर आपने मीटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वो मुंह बसोते हुए उसको देखकर बोली, जो हुक्म आपका मोहतरमा। उसके ऐसे हुक्मिया अंदाज पे दिलो जान से फिदा हुआ था। भला महापारा के अलावा कोई उसको ऐसे हुक्म दे सकता है? और वो भी किसी का ऐसा हुक्मिया लहजा बर्दाश्त कहाँ किया करता था। कोई लाख बेहतर सही, पर कोई तुमसा कहाँ। महापारा फिदा होती आंखों से उसको देखने लगी, जो उसको हर बार खुद से नए अंदाज में इश्क करने पर मजबूर कर देता है। वो उसके इश्क में गोरे गोरे डूब रही है, इस बात का अंदाज़ा दायान को भी नहीं था। मोतसिम खान मासूम सा चेहरा बनाए अपनी कलबी और बेटे के पीछे माल में घूम रहा था, जो एक ब्रेन से निकलकर खामखा दूसरे ब्रेन में घुस जाती थी। अभी तक लिया कुछ भी नहीं था। मोतसिम खान ने एक बार बोलने की कोशिश की, मगर अनिया की नज़रों से खाइफ होता मुंह ही बंद कर गया था। अभी गलती उसकी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा, नहीं तो अनिया कभी खान जी को नज़रों से खाइफ कर सकती है। घर में जो उसने थोड़ी सी देर का बोल के उसकी जान को इतने घंटे हलकान किया था, इस बात का बदला वो शॉपिंग मॉल में घूम फिर कर ले रही थी। जानती थी मर्द को इस बात से कितनी ज़्यादा चिढ़ है। बहराम तो अपनी नींद पूरी कर चुका था, इसलिए अभी स्ट्रॉलर में घूमता बहुत खुश हो रहा था। इतने दिनों के बाद तो उसको बाहर लेके आए थे। मोतसिम खान उसकी खुशी महसूस करता हर वीकेंड आउटिंग का इरादा कर चुका था। पिछले आधे घंटे से वो मुसलसल अनिया के साथ घूमता तंग आ गया था, इसलिए चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए वो एक अदद सिगरेट चलाता अनिया को बोल के साइड पे हो गया, ताकि दूसरों को मसला ना हो। यू नो ना जेंटलमैन। अनिया को किड्स सेक्शन की तरफ जाना था, ताकि अब सच में सोना के लिए कुछ ले सके। मोतसम को बहुत सता लिया था। उसकी शक्ल देख देख के उसको मज़ा आ रहा था। सुबह से उसने जान खुश की हुई थी, अब थोड़ी देर के लिए उसने अखबार कर लिया तो क्या ही हो गया। वो इतने बड़े मॉल में मज़े से घूम रही थी, हालांकि ऐसी जगह वो पहली बार आई थी, मगर मोतसम खान के आसपास होने से ही अलग ही तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती का एहसास आ जाता था। इस वक्त भी वो शूना के साथ ही बड़ा खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसको दूर से ही किड्स सेक्शन नज़र आया तो वो उसकी
انیا نے سر اٹھا کر معذرت بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر سامنے ہی ماں پارا کی کزن نشا آگے بڑھے اس کو گھورتی ہوئی نظر آئی۔ تم ادھر؟ واہ بھائی، کسی بڑے آدمی کا گھر مل گیا ہے کیا؟ ان کے اترم پہن کر کیسے خوش ہو، اور ادھر مال میں کیا کر رہی ہو؟ ارے ارے، بچے کی ڈیوٹی کر رہی ہو، مجھے نظر نہیں آیا نا؟ وہ اس کے چہرے پہ پھیلتے افسردہ رنگوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ نشا کا کام ویسے بھی ماں پارا کے ساتھ ساتھ انیا کو بھی نیچا دکھانا ہی ہوتا تھا، تو آج بھی وہ وہی کچھ کر رہی تھی جو بچپن سے کرتی آئی ہے۔ بیوی جی، آپ ان کو جانتی ہیں کیا؟ دو گارڈز جو تھوڑے سے فاصلے سے انیا اور بہرام کے پیچھے پیچھے تھے اس کے پاس آ کر بولے۔ ہاں جانتی ہوں۔ انیا کے بلانے پر وہ پھر سے تھوڑے فاصلے پہ جا کے کھڑے ہوئے تو نشا حیرت سے اس کے دیکھنے لگی۔ بیوی جی، تمہارے مالک کو تم پر بھروسہ بھی نہیں ہے کیا، جو اپنے بیٹے کے لیے گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں؟ معتصم خان 2 منٹ کے اندر اسموکنگ کرنے کے بعد ماؤتھ فریشر یوز کرتا گارڈز کو دیکھتے انیا کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کے قریب کھڑی لڑکی کے الفاظ پر اس کا دماغ گھوما۔ کون تھی یہ بدتمیز لڑکی؟ ایک تو سب کو اس کی قلبی سے مسائل تھے۔ ایکچولی بات بھروسے کی نہیں، بات میری بیوی اور بیٹے کی حفاظت کی ہے، اس لیے گارڈز امپورٹنٹ ہیں۔ وہ انیا کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کے قریب جاتا ہوا بول اٹھا۔ نشا کی آنکھوں میں معتصم خان کو دیکھ کر ستائش ابھری۔ انیا کا مالک اتنا خوبصورت اور ہینڈسم، کیا قسمت پائی ہے۔ انیا تو روز اس کا دیدار کر لیتی ہوگی۔ ہائے کتنا حسین ہے۔ اوہ، یہ خوبصورت بچہ آپ کا ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ وہ معتصم کے سامنے ٹون بدلتی انیا کے ساتھ ساتھ معتصم کو بھی حیرت میں ڈال گئی۔ نشا کی باڈی لینگویج ایک دم سے چینج ہوئی۔ سامنے ڈیشنگ مرد جو کھڑا تھا۔ انیا، یہ کون ہے محترمہ؟ جلدی سے گفتگو ختم کرو، ابھی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ معتصم خان اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے انیا سے مخاطب ہوا۔ یہ نشا ہے، ماں پارا کی کزن۔ ایکچولی انیا جب سے آپ کے بیٹے کی میڈ بن کے گئی ہے تو کوئی خاص ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے میں ایڈریس پوچھ رہی تھی تاکہ ملنے آ سکوں۔ نشا مسکرا کر انیا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مس ایکس وائی سی، انیا میرے بیٹے کی میڈ نہیں ہے، کریکٹ یور سیلف۔ معتصم کو آگ لگی، بدتمیز لڑکی۔ پھر شی از مائی وائف، مائی لائف، اور یہ میرے بیٹے کی مما ہے۔ یہ بات سنتے ہی نشا کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے منہ کھول کر انیا کو دیکھا جو سر جھکائے مسکرائی تھی۔ یہ سب سے بڑا دھماکہ ہوا تھا اس کے سر پر۔ ایک عام سے چپراسی کی بیٹی کی ایسی قسمت کہ وہ اتنے امیر شخص کی بیوی بن گئی۔ انیا، تم نے چھپ کر شادی؟ شٹ اپ، سب کو پتہ ہے یہ میری بیوی ہے، میری سسرال والوں کو بھی، تو ایسی بکواس باتیں نہ کریں۔ انیا، بات ختم کرو اور چلو۔ خان جی، کیا بات ہے؟ پیچھے نشا جلن اور حسد کے مارے اس کو گھور رہی تھی۔ اس کو اتنا امیر کبیر اور ہینڈسم مرد ملا تو ملا کیسے؟ یہ چیز اس کو سکون نہیں لینے دے گی۔ وہ کیسے کس طرح بازی مار سکتی؟ ابھی تو بیچاری کو ماں پارا کے شوہر کا نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے انیا کے گھر پہنچے گی۔ اس کے دماغ میں ایک نیا شیطانی خیال آیا تھا جس پر وہ عمل پیرا ہوگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ انیا سے شادی کرنے والا معتصم خان شاید فلرٹی اور لڑکیاں بدلنے والا آدمی ہے، اس لیے وہ اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر معتصم خان کو اپنے پیچھے لگانے کا سوچ چکی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سوچ کہاں تک مکمل ہوتی ہے۔
وہ کمینی مسکراہٹ سے بڑے بڑے قدم اٹھاتی نیچے جانے لگی جہاں طلحہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سائٹ پر پہنچنے کے بعد دایان اور عامر چلے گئے تو وہ گاڑی لاک کرتی فون پر مصروف ہو گئی۔ گاڑی کے شیشے چونکہ بلیک تھے اس لیے اس کو باہر کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ فون یوز کرتے کرتے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ وہ ایک زبردست انگڑائی لیتی فون سیٹ پر پھینکنے باہر دیکھنے لگی۔ وہ باہر کنسٹرکشن ہوتے دیکھ کر دوپٹہ سر پر ٹکاتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تھک جو گئی تھی۔ باہر نکل کر گہری سانس لیتی وہ مسکرا کر بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھنے لگی۔ جب نظر گاڑیوں کے پاس کھڑی مہاپارا پر پڑی وہ اس کو دیکھ کر چلتا چلتا اسٹل ہوا۔ دل کی حالت خراب ہوئی تھی، دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی، چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ نے لی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کے دل میں سوال ابھرا۔ تو گائز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ٹیل می ان دا کامنٹ سیکشن کیسی تھی ایپیسوڈ۔ لازمی کامنٹ کر کے بتایا کرو کہ ایپیسوڈ کیسی تھی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ